السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں زید حسین صاحب اور عارفہ نور۔ ناظرین، ایسے میں کہ جب پنجاب کی موجودہ حکومت کو عدالت کی جانب سے پولیس معاملات میں سیاسی مداخلت پر سبکی کا سامنا ہے، ایسے میں پنجاب کے ایک سابق صوبائی وزیر جو نون لیگ کے رہنما بھی رانا مشہود صاحب، انہوں نے ایک بڑا بلند بانگ دعویٰ کر دیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ نواز لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں اور معاملات طے بھی پا گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے ان کی طرف سے کہ اگلے 2-2.5 ماہ میں پنجاب کے اندر پانسا پلٹ سکتا ہے، گویا کہ پی ٹی آئی کی چھٹی اور وہاں پہ نون لیگ کی حکومت آنے کو ہے۔ ساتھ میں رانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کے بقول وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو گھوڑے سمجھ کے لایا گیا تھا وہ بنیادی طور پہ خچر نکلے اور خچروں سے حکومتی معاملات چل نہیں پا رہے، لہٰذا اب آپشن نون لیگ رہ جاتی ہے۔ اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو آزاد امیدوار جن کے بل بوتے پہ پنجاب میں پی ٹی آئی نے حکومت بنائی ہے وہ بھی بنیادی طور پہ نون لیگ کے لوگ ہیں۔ اگرچہ جو نون لیگ کی ترجمان ہے مریم نورزیب صاحبہ، انہوں نے بھی کہا ہے کہ رانا مشہود صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ بنیادی طور پر ان کی زائد رائے ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اس دعوے کی کلی طور پہ نفی کی گئی ہے، تردید کی گئی ہے۔ لیکن آج ہم ڈیبیٹ کریں گے کہ جو نون لیگ کی طرف سے سیاسی دباؤ اور ٹیکٹس ہیں، کیا واقعی عثمان بزدار صاحف جو چیف منسٹر ہیں وہاں پہ اور خان صاحب پرائم منسٹر، ان کے لیے سب سے بڑا امتحان یہی ہوگا اگلے آنے والے دنوں میں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ذکر ہوگا ایف بی آر کی طرف سے گرینڈ آپریشن لانچ کر دیا گیا، ہم کہہ سکتے ہیں 169 بڑے ٹیکس نادہندگان ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے کچھ عرصے سے 3000 سے زائد 3000 سی سی سے بڑی گاڑیاں یوز کر رہے تھے اور بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک تھے، لیکن نہ تو یہ فائلرز تھے اور نہ ہی ٹیکس دے رہے تھے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے اور پلاننگ کے جو وزیر ہیں مخدوم خسرو بختیار صاحب، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بجلی کی جو قیمتیں ہیں آج سی سی آئی کے اجلاس میں یہ ہونا تھا فیصلہ کہ اس میں قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ کوئی بجلی کی قیمتیں ان میں اضافہ نہیں ہو رہا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو گردشی قرضے ہیں وہ اب کوئی 1200 ارب سے بھی تجاوز کر گئے ہیں، اور اس کی بنیادی ذمہ دار پچھلی حکومت گویا کہ نون لیگ کی حکومت تھی۔ اگر وہ معاملات کو ٹھیک کرتی تو شاید یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ پروگرام کے تیسرے حصے میں ذکر ہوگا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کا، جس میں گرم جوشی تو نظر آ رہی ہے، اور آج یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کوئی 2 لاکھ بیرل یومیہ خام تیل تاخیری ادائیگی کے اوپر ڈیفرڈ پیمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اس پہ لے گا۔ اور وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ معاہدہ اگلے 5 سال گویا کہ بہت بڑا ریلیف ہوگا اگر 5 سال کے لیے پاکستان کو تاخیری جو ہے وہ ادائیگی کے اوپر اتنی بڑی فیور ملتی ہے۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا مفرور اور اشتہاری ملزم سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا، جن کے بارے میں عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ ایبسکانڈر ہیں، اشتہاری ہیں، وہ نہیں آ رہے، اپنے خلاف مقدمات کا سامنا نہیں کر رہے، اب ان کی پاکستان کے اندر جو جائیداد ہے اس کو فروخت کیا جائے گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا احتساب عدالت کی طرف سے کہ جو ان کے اپارٹمنٹس ہیں دبئی میں ان کو بھی ضبط کرنے کے حوالے سے حکومت پاکستان آگے بڑھے۔ تو پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں۔ معاملہ ٹھیک اس طرح ہوا ہے کہ شاید ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے گھوڑا سمجھا تھا، خچر نہیں، اور وہ جو خچر ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے۔ رانا مشہود صاحب سمجھ رہے ہیں ان کے کہنے سے کسی کو فرق پڑ جائے گا۔ رانا مشہود صاحب کو میرا خیال ہے ٹیلی ویژن نے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اہمیت دے دی، ان کو کیا پتا بیچاروں کو کہ کیا مذاکرات ہو۔ ان سے آپ پوچھتے کہ فلانے تھانے دار سے معاملہ طے ہو گئے ہیں پی ایم ایل این کے کہ یہ زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہمارا رہنے دینا ہے، فلانے پٹواری سے بات ہوتی ہے تو پھر آپ بات کرتے۔ جی زید صاحب آج اس کو واقعی ہم کہیں کہ یہ جس طرح پنجابی کہتے ہیں کہ طرح کر دیتا انہوں نے پی ٹی آئی دا، واقعی بڑی سیریس بات ہے، یہ آج کا سب سے بڑا جوک لیں۔ پہلے تو یہ بتائیں سر، اور پھر یہ ہے کہ میں کیا سمجھوں آج کے دن آپ ایک ادارے کو بہت اچھا کہہ رہے ہیں یا اس ادارے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہی ادارہ ہے جو لوگوں کو اقتدار میں لے بھی آتا ہے، اقتدار سے باہر بھی وہ ٹھوٹے مار کے نکالتا ہے۔ دیکھیں یہ اس پہ تھوڑا سا ماتم کرنے کا بھی دل چاہتا ہے سیاستدانوں پہ کہ بعض دفعہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ خود اپنی بھی جو ہے ہیوملیشن ہوتی ہے، تضحیق ہوتی ہے، مثلا تضحیق ہوتی ہے، اس لحاظ سے کہ جو ہے آپ کا یہ کہنا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس ملک کے اندر تو وہ جو ہے وہی خلائی مخلوق جس کو کہہ سکتے ہیں وہی لوگ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس میں بہت کچھ ہوتا ہوگا، لیکن پھر اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے جو ان کے رانا مشہود صاحب کی باتوں سے ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ میں آ گئی کہ ہم زیادہ بہتر لوگ ہیں، تو اس کا مطلب یہ خدمات جو ہیں
وہ ہمیشہ ہمارا حاضر رہتی ہے، وہ یار کہ انہوں نے اس کو دے دیا تھا اور اب ہماری باری آنی چاہیے. دیکھیں یہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ مذاق کے علاوہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ بھی ہے. جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ایک تو سب سے بڑی بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ جو آپ جس ووٹر کی بات کرتے ہیں یا عوام کی جو رائے کی بات کرتے ہیں اس کے کوئی معنی نہیں رہتے ہیں. اور یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جو یہ ہمارے ملک میں بدقسمتی بھی رہی ہے، یہ حقیقت بھی رہی ہے کہ جو ہے وہ انتخابات میں بھی جو ہے وہ مداخلت ہوتی رہی، بہت کچھ ہوتا رہا اس ملک میں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہاں پہ ایک حد تک جو ہے تو جمہوری ایک عمل بھی جاری رہا ہے. تو یا تو آپ اس پہ یقین کریں یا جو ہے آپ پھر اس پہ سارا وقت اسی بات پہ رہیں کہ اگر ہماری نظر بھی ہم پہ بھی نظر پڑ جائے ان کی تو شاید ہم بہتر ہو جائیں گے تو یا اقتدار میں آ جائیں گے. تو نہیں ہوں گے اقتدار میں اقتدار میں آ جائیں گے یا ہماری تو ایک خوشنودی جو ہے رہتی ہے. لیکن اس میں ایک بڑی اچھی بات بھی کی انہوں نے کہ ان کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ شہباز شریف صاحب زیادہ بہتر ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بہتر تو نواز شریف صاحب کا کیا، یعنی مطلب یہ کہنے کا ان کا یہی ہے کہ نواز شریف صاحب تو ایسے ہی تھے. اصل مسئلہ جو رانا مشہود صاحب تو پھر ہیں نا شہباز شریف صاحب کے ہی قریب ہیں تو اسی لیے وہ ہوگا. لیکن وہ جو ایک بات اور بھی کر کے غلط فہمیاں تھی وہ دور ہوگی، تو وہ غلط فہمیاں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ہوں گی جو دور ہوگی؟ کس نے پھیلائی غلط فہمی؟ بس اب دیکھیں نا، یہ تو انہیں کو بتا رہا. نواز شریف صاحب کی انہوں نے سخت بیانیے کا ذکر تو کچھ کیا تھا، مطلب کہ مگر کمال ہے ان کے. اب آپ یہ جملہ ان کا سنیں، اب سوچ سامنے آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی والے اپنے دورے اقتدار میں ڈیلیور نہیں کر پا رہے. تو یہ کیا وہ اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں وہ ڈسکس کر رہے تھے؟ 40 دن ٹوٹل ہوئے ہیں، اس کے اندر یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اور پھر انہوں نے رانا مشہود صاحب کو بتا دیا اور رانا مشہود صاحب نے وہ لنڈن پلان جو ہے وہ 2 سال گزرنے کے بعد ابھی بھی لڑائی کر رہے ہیں کہ تھا کہ نہیں. انہوں نے پلان امپلیمنٹ ہونے سے پہلے ہی پبلک کر دیا ہے. انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ پلان نہ صرف بن چکا ہے بٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بن چکا ہے اور امپلیمنٹ ہونے لگا ہے. میرے خیال میں وہ ذرا شاید زیادہ ایکسائٹ ہو گئے اور شاید ان کی نظر وہ بائی الیکشنز پہ ہے. انہوں نے سوچا اگر وہ اس قسم کی تسلی دیں گے ووٹرز کو اور کینڈیڈیٹس کو کہ ہماری خلائی مخلوق سے تعلقات بہتر ہو گئے تو شاید بائی الیکشنز میں ان کی پرفارمنس بہتر ہے. اس کے علاوہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. عارفہ اس دعوے میں اور اس خوش فہمی کے اندر ایک بہت سیریس الزام بھی چھپا ہے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی فوج کو لے کے کس طرح کے الزام لگائے گئے ہیں تو اس کی واضح طور پہ تردید اور ایک کلیریفیکیشن آئی ہے. کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بار ادارے پہ الزام ہے نا کہ وہ لے کے آتے ہیں حکومت میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاملات طے پا گئے، تو الزام یہ ہے کہ ادارے پہ کہ وہ لے کے آئیں گے، ووٹ کی پرچی سے نہیں آئیں گے، وہ لے کے آئیں گے. ہمیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پارٹی نے پی ایم ایل این نے خود شاید اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا ہے اس کے ساتھ. رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان آ گیا. یہ دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اب ہر اس قسم کے بیان پہ اگر آپ کلیریفیکیشن بھی دینا شروع کر دینا تو وہ بھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سچ مچ وہ جان تھا وہ اتنا سنجیدہ تھا یا اس کو لوگ اتنی سنجیدگی سے لے رہے ہیں کہ جی اب فوج کی طرف سے اس کے اوپر کوئی کلیریفیکیشن آئے. آئی تھنک the least said about it the better. ہم نے تو آف کورس گفتگو کرنی ہے کیونکہ خبر بن چکی ہے، مگر اس کے اوپر فواد چودھری صاحب بھی بہت اچھی بات ہے کہ صرف سوال کسی نے کیا تو وہ بولے. انہوں نے خود سے کوئی اس پہ پریس کانفرنس نہیں کی کہ سبھی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فوج ہمارے پیچھے کھڑی ہے، کسی کے آگے کھڑی ہوئی ہے. اب یہ ایک ایسا لگتا ہے مقابلہ لگا ہوا ہے کہ یہ رانا مشہود صاحب کا یہ بیان ہے، کل فواد چودھری صاحب کا بھی آیا. فواد چودھری صاحب تو اتنی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں، اتنی دفعہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں کہ وہ پیج. پہلی دفعہ یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے عارفہ، پہلی دفعہ یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ نہ صرف فوج بلکہ عدلیہ بھی ہمارے پیچھے کھڑی ہے. اس کے معنی سے بہت سے یارے نکالے جا سکتے ہیں اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور یہ کسی ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہر انسٹیٹیوشن کا ایک رول ہوتا ہے وہ جو ادا کرتے ہیں اور کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ سب انسٹیٹیوشنز دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں یا کچھ کرے ہو. چیکس اینڈ بیلنسز کا ذکر کر رہے تھے. رانا ثناء اللہ نے یہ تو کہا کہ جی بالکل یہ ان کی ذاتی رائے، لیکن انہوں نے کہا کہ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے لایا گیا ہے. تو پھر جعلی مینڈیٹ کے ذریعے کون لے کے آتے اقتدار میں کسی کو؟ وہ تو ہم بات اب کر رانا ثناء اللہ کی بات آپ کر رہی ہیں نا، انہوں نے بھی کہا ہے کہ نہیں جی ان کی ذاتی رائے، بٹ انہوں نے کہا ہے کہ جی جعلی مینڈیٹ تھا، مینڈیٹ ٹھیک نہیں ہے، چرایا گیا. وہ پی ایم ایل این کا ایک سٹینڈ ہے اور بہت عرصے سے ہے. وہ تو جس دن سے الیکشنز ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کے اندر زیادتی ہوئی ہے اور ہمیں ہرایا گیا ہے. اب وہ اس کو
مگر زیادہ تر جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ ECP کی کرتے ہیں. اب میاں نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ اگر سچ مچ ووکل ہو جائیں اور وہ کچھ اور بات کہیں تو پھر ہم الزام کی بات کریں گے, مگر ابھی تک PMLN جس قسم کی گفتگو کری ہے, جب وہ نام لیتے ہیں کسی کا تو وہ زیادہ تر ECP کا ہی شور ڈالتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ الیکشنز کے بعد جو ہمیں پارلیمنٹری پارٹی PMLN کی نظر آ رہی ہے اس نے کوئی ڈائریکٹلی ECP سے آگے بات کی ہے کسی بھی قسم کی. لیکن زید صاحب, عثمان بزدار صاحب کے لیے کتنی پریشان کن بات ہے ایسے میں کہ جب عدالتوں میں بھی بلایا جا رہا ہے آپ کو, پھر 100 ڈیز کا آپ کا پلان بھی ہے, اوپر سے یہ اسٹیٹمنٹ آ جانا, پریشانی کچھ ہونی چاہیے. دیکھیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اچھا, نہ رانا مشہود صاحب کی جو بیان سے کوئی ان کو پریشانی ہوگی, نہ کورٹ پہ بلایا جانے, لیکن ایک ان کو پریشانی ضرور ہوگی ایک وجہ سے جی, کہ جب جو ابھی ملتان سے جو خبر آئی تھی کہ جو وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جنہوں نے شکست دی تھی وہ بچے نکلے, وہ مطلب بچے نکلے. زاہد صاحب اب ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں, یہ بالکل یہ نہیں ہے بچے نکلے, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی, جو ہماری خبر ہے یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں, ضمن الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, یقیناً فارن منسٹر چھوڑ کے چیف منسٹر بننے جا رہے ہیں, لڑنے جا رہے ہیں. تو عثمان بزدار صاحب کے لیے یہ پریشانی ضرور ہونی چاہیے. تو وہی ہے میں کہہ رہا ہوں, رانا مشہود پریشانی کا باعث نہیں ہے, شاہ محمود قریشی ہو سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ٹیکس نادندگان انہیں چور کہیں ان کے خلاف وہ بھی بہت بڑے 169 فگر بتایا جا رہا ہے FBI کی طرف سے, اور کارروائی شروع ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کن کن لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا. جب یہ آئے تو انہوں نے 583 ارب کا گردشی قرضہ ایک کمپنی میں پارک کیا, اور 5 سال کے بعد آج پاکستانی عوام کے اوپر جو گردشی قرضہ ہے وہ 1200 ارب 450 اسکیمیں آخری سال جاتی ہوئی حکومت نے پاکستان کے ترقیاتی بجٹ میں ڈالی. ویلکم بیک. اور زید صاحب, انفیکٹ ایک تو FBI اب ایکٹیو ہو گیا اور کہا جا رہا ہے کہ 169 کو بڑے ٹیکس ہو رہے ہیں, جو 3000 cc سے بڑی گاڑیاں استعمال بھی کر رہے ہیں, بڑی بڑی جائیدادیں بھی خریدی ہیں. پہلے مرحلے پہ تو ان پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے, لیکن لسٹ ایک طویل ہے. اس کے بعد کچھ ایسے بھی جو 1800 cc گاڑی استعمال کرتے ہیں, 2 ارب سے زائد 2 کروڑ سے زائد کی جائیداد خریدتے ہیں, بٹ ٹیکس فائلر بھی نہیں ہیں, نہ وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ موو بڑا اچھا ہے اور اس کا کوئی فائدہ ہوگا پاکستان کو؟ دیکھیں یہ بات ہونی چاہیے تھی اسی لحاظ سے. دیکھیں آپ کے پاس تمام ریکارڈ اب آئے, جو آپ کا نادرا کا جو آپ کا یہ شناختی کارڈ ہے وہ اس کے ذریعے آپ بہت ساری چیزوں کو ٹریک ڈاؤن کر سکتے ہیں. اور یہ بہت پہلے سے بات آتی رہی تھی کہ جو ہے بہت سے جو آپ کی اس قسم کے پراپرٹیز ہیں بڑی, یا گاڑیاں ہیں, یا اور بھی ایسی جائیدادیں ہیں, تو اس پہ سمپل سی بات ہوتی ہے کہ آپ صرف ان سے پوچھیں کہ صحیح ہے تم نے پیسے کمائے ہیں, آپ نے جو ہے وہ یہ بات کوئی نہیں کہہ رہا کہ جائز یا نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے کہاں پہ ہے. تو یہ کہ یہ طریقہ اگر پہلے بھی استعمال کیا جاتا تو شاید بہتر تھا, لیکن ایک ہمارے یہاں یہ کہ کتنے عرصے تک یہ چلتی ہے بات. مجھے یاد ہے کہ جب جنرل مشرف جب آئے تھے پاور میں تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا تھا کہ ہر گھر جا کے جائیداد کی جو ہے وہ تفصیلات حاصل کرتے تھے, فوجی بھی جاتے تھے. 6 مہینے بعد وہ معاملہ ختم ہو گیا. اسی طرح سے پہلے بھی ایک اور دفعہ مختلف حکومتوں نے یہ کوشش کی تھی کہ جیسے بڑی بڑی مارکیٹس ہیں, ایک لاہور کی اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی بات, وہاں پہ جو ہے انہوں نے جو ہے اس طرح کا کچھ کرنے کی کوشش کی, تو پھر اس کے بعد وہی ہوا کہ ختم ہو گیا. اب امید کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے جاری رہے. پہلے بھی ہم ایک دفعہ بات کر چکے ہیں کہ جو نادرا کے پاس پورا ریکارڈ تھا, کتنے ڈاکٹرز, کتنا یہ ہے, اور اس سے آسانی کے ساتھ جو ہے آپ ٹیکس کا حساب کتاب لے سکتے ہیں. میرے خیال یہ کہ یہ اچھی تو ہے. اب دیکھیں بیس بڑھے گی, اس سے آپ کے خیال میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہوتا ہے نا, ڈیٹرنٹ بھی ہوتا ہے. لوگوں کا اگر ذہن میں یہ آ جائے کہ اگر وہ ٹیکس فائل نہیں کرتے ہیں, ریٹرن فائل نہیں کرتے ہیں, تو ان پہ یہ چیزیں جو ہے آ سکتی ہیں. تو دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ PMLN نے ایک آسان طریقہ نکالا تھا, which was کہ وہ کیونکہ ڈائریکٹلی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہ رہے تھے, وہ ٹیکس ریفارمز نہیں کرنا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے وہ ایک ود ہولڈنگ ٹیکس کا تماشا شروع کیا کہ اس سے آپ پیسے بھی, ریونیو بھی اکٹھا کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ امپریشن بھی دے رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں. بٹ بیسکلی آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم
ذرا سی قیمت بڑھا رہے ہیں اور وہ خود، اور اس کی وجہ سے وہ ڈیٹرنٹ ہوگا اور لوگ خود آ جائیں گے ٹیکس نیٹ میں، جو کہ ہوا نہیں، مگر وہ ریونیو اکٹھا کرتے رہے اس ود ہولڈنگ ٹیکس سے. آخری جو انہوں نے بجٹ پاس کیا اس کے اندر انہوں نے اس کو ایک آئی تھنک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دے ٹوک اٹ اے اسٹیپ فردر، انہوں نے کہا کہ جی جو نان فائلر ہے وہ پراپرٹی نہیں خرید سکتا اور گاڑی نہیں خرید سکتا. اب پھر وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم ٹیکس بیس بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس کا جو ایٹ لیسٹ مجھے سمجھ آیا اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ کے 2 ہی سیکٹرز ہیں اکانومی کے جو بہت ریپڈلی جن میں کام ہو رہا ہے، اور وہ ایک پراپرٹی کا ہے، دوسرا گاڑیوں کا. تو جب آپ اس طرح کی کنڈیشنز لگائیں گے تو وہ جب سیکٹرز کنٹریکٹ ہوتے ہیں تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ لوگ نوکریوں سے جائیں گے، امپلائمنٹ کم ہوگا. تو اس کی وجہ سے جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ شاید پی ٹی آئی نے اس کو ریورس کیا، یا انہوں نے کہا کہ ہم یہ ریورس کریں گے، بیکاز وہ سیکٹرز کے اندر جو گروتھ ہے اس کو نہیں روکنا چاہ رہے تھے. تو اس کو اب بیکاز وہ انہوں نے دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا تھا کہ وہ سیکٹرز بھی گرو کرتے رہیں اور ساتھ میں وہ ٹیکس بھی کلیکٹ کریں. تو دس از آئی تھنک اے مور ڈائریکٹ وے آف ڈوئنگ اٹ کہ آپ ایکچولی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے، جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ اب نادرا کی وجہ سے سب انفارمیشن ہے، اب آپ ان کو پکڑیں اور آپ ان سے پیسے وصول کریں. یہ ڈرامے جو ہیں کہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہوگا، ہم ناک ادھر سے پکڑیں گے یہاں سے نہیں پکڑیں گے، وہ سب ختم ہو گیا. بٹ اب وہ جب اگر دوسرا مرحلہ یہی ہے جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ اب صرف شروع کرنا کافی نہیں ہے، اس کو تکمیل تک پہنچانا ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے اس میں یہ اچھی چیز جائیداد کا مسئلہ جو آتا ہے، یہ پاکستان میں پراپرٹیز جو ہیں جو ہائیلی انفلیٹڈ اس کی پرائس ہوتی ہیں، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ جتنا بلیک منی ہوتی ہے وہ اس میں ہی انویسٹ ہوتی ہے. اچھا انویسٹ اس کے بعد پھر اس کی قیمتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں. تو میرے خیال یہ اس کا پہلا اثر تو یہی ہوگا کہ جو ہے اس کی قیمتیں بہت زیادہ ڈاؤن ہوں گی. جب سے جو 8 کروڑ 10 کروڑ کی پراپرٹی وہ اپنی اصل قیمت پہ آ جاتی ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ میرے خیال یہ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور بہت آسان چیز ہے اس میں کوئی. اب فرض کیجئے کہ آپ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور میں یا کہیں اور بھی چلے جائیں یا یہاں پہ اسلام آباد میں جو بڑے گھر، صرف اتنی سے بات کریں کہ اتنے بڑے گھر ہیں، اس کے جو رہتا ہے یا جس کے نام پہ ہے وہ کتنے ٹیکس دیتا ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں مالک کا یا لاکھوں کا کرایہ دے کے وہاں پہ رہ رہا ہے، دونوں سے پوچھنا چاہیے. لیکن آج خسرو بختیار صاحب نے بھی کہا جو گردشی قرضے ہیں سر وہ 1200 ارب کے ہو گئے ہیں. ایک تو انہوں نے پچھلی حکومت کو بلیم کیا اور بڑی لمبی ایک طویل انہوں نے چارج شیٹ پیش کیا نون لیگ کی حکومت کے خلاف. لوگوں نے پوچھا وہاں صاحب، انہوں نے کہا جی آپ نے 1 ماہ پہلے اس پارٹی کو چھوڑا تھا جب 2018 کے الیکشن ہونے جا رہے تھے، تو آپ وہاں پہ یہ باتیں کیوں نہیں کر رہے تھے کہ سی پیک کے اندر آپ کول کے پروجیکٹس لے کے آئے، باقی لے کے آئے. انہوں نے کہا جی بھائی جان پارلیمانی کمیٹی کا کوئی اجلاس ہوتا تو میں اپنا کوئی کرٹیسزم وہاں پہ بیان کرتا، تو میاں صاحب تو پارٹی کا اجلاس نہیں بلاتے تھے. تو آپ کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی یہ آپ نے، اب میں کتنی باتیں یاد دلاؤں لے کے کہ جب پارٹی چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہی بیان کرتے ہیں. ایک ہمارے دوست تھے تو وہ جو آپ سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حامد میر کے پروگرام پہ وہ اسحاق ڈار کے ساتھ جو ان کا مباحثہ چل رہا تھا تو اس پہ تمام الزامات ان کو لگا رہے تھے جو کہ بعد میں جس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے میاں صاحب کی. تو یہ تو ہماری سیاست کا کلچر ہے، اس پہ اب کیا کیا جائے. خسرو بختیار ہیں یا دانیال عزیز ہیں یا کوئی وزیر اطلاعات کے بھی کچھ چھوٹے چل رہے ہیں، سب کے سب جو ہے وہ اسی قسم کی اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے دوسروں کو ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے خلاف بھی سکتے ہیں. اب آگے کیا جائے فواد. لیکن یہ تو اچھا کیا نا کہ کچھ جو انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی ٹھیک منصوبے تھے کول کے وہ ختم کر دیے گئے. اب سی پیک کے اندر کچھ اور منصوبے پن بجلی کے آئیں گے ہیں نا شرائط صاحب دیکھتے ہیں، کیونکہ سرکولر ڈیٹ پہ پی ایم ایل این کو بلیم کرنا بہت آسان ہے صرف قیمت پہ. بٹ یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ مسئلہ قیمت کا نہیں ہوتا، مسئلہ بجلی چوری کا بھی ہوتا ہے. اگر آپ کلیکشن نہیں بہتر کریں گے تو صرف پروڈکشن کی قیمت کر کے مسئلہ سرکولر ڈیٹ کا حل نہیں کلیکشن کی چوری کی بات جو ہے نا پہلے بھی ایک دفعہ ہم بات کر چکے تھے، ضروری یاد دلانے کی ہے کہ صرف صارف جو ہے عام جو ہے اس کا اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا اداروں پہ جو بھی آپ کے گورنمنٹ کے آفیسز ہیں، میونسپل کارپوریشنز ہیں، ان کے اوپر جو ڈیو ہوتا ہے وہ نہیں پے. وہ بھی ہے سر، وہ بھی کل ہم اسٹوری ڈسکس کریں گے کہ امام مسجدوں کے اماموں کا اب استعمال کیا جا رہا ہے کہ بجلی چوری اس کو حرام قرار دے کے لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے. کل اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد پاکستان سعودی عرب تعلقات میں گرم جوشی، اور کہا یہ جا رہا ہے، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ 5 سال تک تاخیری ادائیگی پر پاکستان کو جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں وہ دی جائیں گے سعودی عرب کی طرف سے. یقینی طور پہ بہت بڑا ریلیف ہے، واقعی یہ ہونے جا رہا ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں.
شو میں ایک بار پھر خوش آمدید زاہد صاحب کا ہمارا سال کا جو بل ہے وہ $16 ارب کا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے کوئی 5 سال پہلے تو 90 دن کا کہا جا رہا تھا کہ 90 دن کی تاخیری ادائیگی پہ, بٹ اب غلام سرور خان صاحب کو جو پیٹرولیم کے منسٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5 سال کی تاخیری ادائیگی کے اوپر اتنا بڑا ہمیں ریلیف ملنے جا رہا ہے. اگرچہ وہ گوادر کے اندر کوئی آئل ریفائنری بھی لگا رہے ہیں, باقی چیزیں. میں سوال صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سر پاکستان کی بہترین سفارتکاری سے ممکن ہوا ہے یا کچھ ہماری ضرورت پڑ گئی سعودی عرب کو اور اتنی مہربانی ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ بات حقیقت ہے کہ سنجیدگی سے بات چیت ہو رہی ہے, اور یقینی طور پہ سعودی عربیہ کا رویہ بھی اب ایک بیچ میں جو بڑا ان کو غصہ تھا یمن کے معاملے میں وہ کم ہوا ہے. اور اس کی وجہ اور بھی ہے کہ صرف کہ تعلقات صرف آپ کی سول حکومت کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں سعودی عربیہ کے, ملٹری ٹو ملٹری زیادہ ہوتی ہے. صحیح. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک تو یہ تبدیلی آئی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور تھوڑا سا دیکھیں اس تناظر میں کہ سعودی عربیہ کے لیے پاکستان سعودی عربیہ کافی اہم ہے, باوجود اس کے کہ اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں, لیکن بہت اہم ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے اب جو ہے سعودی عربیہ میں جو ایک کے لحاظ سے جو ویژن 2030 جو ہے, جس کے تحت انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈائیورسیفائی کریں گے, کہ صرف تیل کے پیسے سے جو ہے وہ نہیں چلا سکتے ہیں, تو وہ انویسٹمنٹ کی بھی بات آ رہی ہے. تو ایک تو یہ بھی ہے. جہاں تک اس کی یہ ڈیفر پیمنٹ کی جو بات آتی ہے کہ اس میں بات چیت چل رہی ہے, لیکن اتنا ابھی کوئی حتمی طور پہ فیصلہ نہیں ہوا. اچھا, اس میں تھوڑی سی اور بات میں واضح کر دوں. سعودی عربیہ آپ کے سب سے زیادہ بڑا آئل وہ نہیں ہے, آپ کے سپلائر نہیں ہے. آپ کی سب سے زیادہ جو سپلائی آتی ہے وہ کویت سے آتی ہے. اس کے بعد جو ہے سعودی عربیہ سے بھی آتی ہے, 10-15% آتی ہے. لیکن یہ کہ ڈیفر پیمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو مفت تیل مل رہا ہے. یہ بھی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے, ادائیگی کرنی ہوتی ہے, اور اگر جو ادائیگی بھی کرنی پڑتی ہے اس پہ انٹرسٹ بھی لگتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ نے کہا کہ جی ہم 5 سال بعد پے کریں گے, لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کا جو اس وقت پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ہر مہینے $2 ارب دینے پڑیں گے اگر آپ لیتے ہیں تو. دیکھیں, سب سے بڑا تو ایشو یہی ہے نا کہ اس وقت آپ کی فارن ایکسچینج کے اوپر بہت پریشر ہے, کیونکہ ریزروز بہت کم ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں. تو ڈیفرڈ پیمنٹ, بیکاز آپ کا سب سے بڑا جو امپورٹ بل کے اندر ایک آئٹم ہوتا ہے وہ پیٹرول ہوتا ہے, تو اگر وہ ڈیفرڈ اس کے اندر تھوڑی سی بھی ہو جائے تو وہ آپ کو ایک بریدنگ سپیس مل جاتی ہے, جو کہ آبویسلی اس وقت لگ رہا ہے کہ حکومت بہت کوشش کری ہے. ایشو اس وقت یہی ہے کہ آپ نے IMF کے پاس جانا ہے, کب جانا ہے, آپ اس کو کتنی دیر تک ڈیلے کر سکتے ہیں. آئی تھنک بہت کم لوگوں کا خیال ہے کہ IMF کے پاس نہیں جانا پڑے گا. تو وہ ڈیفرڈ پیمنٹ جو ہے میرے خیال میں دیٹ از ون وے کہ آپ کا جو تھوڑا سا ریزروز پہ پریشر ہے وہ کم ہوگا. اینڈ جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ وہ کوئی احسان بھی نہیں کر رہے, ان کے لیے بھی ضرورت ہے. سعودی عربیہ بھی بہت کوشش کر رہا ہے کہ وہ ڈائیورسیفائی کرے اپنی انویسٹمنٹ کو, صرف پیٹرول کی سے جو وہ پیسے بناتے ہیں اس پہ نہ فوکس رہے. تو دس از آلسو پارٹ آف اٹ کہ وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. بہت سارے مڈل ایسٹرن اور ممالک ہیں وہ تو کافی دیر سے اس طرح کی انویسٹمنٹ کرتے رہے ہیں. سو جب سے یہ آئی تھنک پیٹرول پرائسز گری ہیں سعودی عربیہ میں یہ ایفرٹ زیادہ شروع ہوا ہے. صحیح, لیکن اس سے ہمارا کوئی ایران کے ساتھ تعلقات کمپرومائز تو نہیں ہوگا آپ کے خیال میں؟ یہ مسلمات بھی بڑھ تو رہے ہیں. ایک بیلنسنگ ایکٹ پاکستان کو تو بھی کرنی پڑے گی, اس سے تو نہیں ہوگی کہ انویسٹمنٹ والا کی وجہ سے تو نہیں ہوگی. یہ دیکھیں, دوسری ایک اور چیز بھی ہے جو ہمارے تعلقات میں سعودی عربیہ کے ساتھ 2 حصے ہیں اس کے. ایک تو بنیادی طور پہ ہمارے ہمیشہ جو ہے وہ اسٹریٹجک تعلقات رہتے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں فوج کا بھی تھا, ہماری فوج کا ایک کم از کم وہاں کچھ رہتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹریننگ پرپزز پہ. اور پچھلے جو ہے پچھلے 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے جب خرم دستگیر یہ ڈیفنس منسٹر تھے, اس وقت پھر 1000 فوج اور ٹروپ جو ہے بھیجنے کی بات کی تھی کہ 10,000 جو ان کے سولجرس ہیں ان کی ٹریننگ. یہ ساری چیز صحیح ہے, لیکن اس میں ایک خطرہ ہمیشہ رہتا ہے کہ جو ہے اگر وہاں پہ کانفلکٹ زیادہ بڑھتی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ صورتحال اگر فرض کیجئے بڑھ جاتی ہے, تو آپ کی فوج اگر وہاں پہ رہتی ہے وہ اگر ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں سیکنڈ ہو جاتی ہے, تو ہمارے لیے ایک مصیبت ہوگی. لیکن ہم نے ابھی تک جو ہماری پوزیشن رہی ہے جو کہ ہم نیوٹرل رہیں گے, ہم جو ہے کبھی کسی کانفلکٹ میں نہیں جائیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری فوج جو وہاں سعودی عربیہ میں ایک ہے رکھی ہوئی, تو وہ جو اگر سعودی عربیہ کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو اس کے ڈیفنس ہو سکتی ہے. اور اس کا بھی وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کریں, کیونکہ جب تک ہم اکانومی کو سٹیبلائز نہیں کریں گے اور اس قسم کے ہمارے کرائسس ہوں گے فائنینشیل جس طرح کا اس وقت ہے,
تو پھر اس وقت آپ کو اس طرح کی لونز لینے پڑیں گے, یہ کرنے پڑیں گے, اور پھر یہ مصیبت ہوگی کہ بیلنسنگ ایکٹ ہے اور ہم کتنا کر سکتے ہیں. obviously there is no free lunch. اگر آج سعودی عربیہ ہماری مدد کر رہا ہے, پچھلی دفعے بھی ایکسپیکٹیشنز تھیں, جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ بیچ میں تعلقات خراب ہوئے, وہ خراب اسی لیے ہوئے کیونکہ انہوں نے مدد مانگی جو تھی فورسز کے حوالے سے, ہم نے انکار کیا, تو وہ دوبارہ بھی ایک موقع آ سکتا ہے ایسا. تو وہ جب تک ہم اکنامک صورتحال کو ٹھیک نہیں کر لیتے کہ ہمیں اس طرح کی پوزیشن میں نہ ہوں کہ ہمیں کسی سے ہیلپ چاہیے یا اتنی زیادہ ہیلپ چاہیے کہ کل کو وہ بھی واپس مانگے اور ہم انکار کریں تو مصیبت ہو. ایک اور بات, دس از اے ویری امپورٹنٹ ایشو. ڈیفرڈ پیمنٹ کے لیے ایک اور چیز بات آتی ہے کہ دیکھیں اگر آئی ایم ایف کے پاس چلے بھی جاتے ہیں, ایک مثال ہے, لیکن گیپ آپ کا $28 بلین کا جو ہے بن کے آتا ہے, تو صرف اس کی وجہ سے نہیں ہو جائے گا, پھر آپ کو میجرز بھی لینے پڑیں گے, ایسے طریقے اختیار کرنے پڑیں گے کہ جو آپ اس گیپ کو بھی کم کریں, تو اس سے تھوڑا سا آپ کے لیے فرق پڑ جائے گا. اور اگر فورن انویسٹمنٹ کی صورت میں بات آتی ہے تو بھی آپ کا ایک اثر پڑتا ہے. تیسری ایک اور بات سعودی عربیہ کے حوالے سے, جو تعلقات کی آپ نے پوچھی, آپ کی سب سے بڑی لیبر فورس پر 1.9 ملین جو ہے وہ وہاں سے ہے, اور آپ کو جو سب سے بڑا ریمیٹنسز آتی ہے تقریباً $4.5 بلین کے قریب سالانہ, وہ سعودی عربیہ ہی سے ورکرز کی آتی ہے. تو اگر فرض کیے تو جو ان کی اگر رہتی ہے تو ہمارے لیے ضروری بھی ہوتا ہے کہ ایک اپارچونٹی بھی کھلتی ہے کہ جو ہے وہاں پہ لوگ زیادہ جا سکتے ہیں, اور بھی اگر وہاں پہ بھی انڈسٹریلائزیشن اس حوالے سے بات ہو رہی ہے سر, ویسے ہو رہی ہے, لیکن وہی بات آتی ہے کہ جیسے عارفہ نے کہا, بعض ہمیں جو ہے ان چیزوں پہ انحصار نہیں کر سکتے. اب ہمیں پورا ایک لانگ ٹرم چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب تک آپ کی جو ہے خارجہ پالیسی کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ معاشی طور پہ خود مختار نہ ہوں. ہماری یہ صورتحال جو رہ گئی کہ ہم ہر چیز کے لیے بھاگتے ہیں سعودی عربیہ, اس سے ہماری عزت کم ہوتی ہے, کوئی زیادہ بڑھتی نہیں ہے. سعودی عربیہ بھاگتے ہیں, کبھی ہم چین دوڑتے ہیں, کبھی آئی ایم ایف کے پاس. اور اب دیکھیں نا, جیسے آج انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پیٹرول قیمتیں نہیں بڑھائیں گے بجلی کی, اس کا ایونچولی جو امپیکٹ ہوگا وہ آپ کے پیٹرول بل پہ, پھر آپ کی بیلنس آف پیمنٹس پہ, پھر فورن ایکسچینج ریزروز پہ, تو یہ ایک لمبا سرکل. ایک خبر ابھی میں دیکھ رہا ہوں کتنی صحیح بات ہے, ابھی میں دیکھ رہا تھا آنے سے پہلے کسی کی تھی کہ 33% پیٹرولیم کی کنزمپشن کم ہوئی ہے, ایسا لویسٹ ان 4 years ٹائم. آئی ڈونٹ نو کتنی وہ ہے, کیونکہ قیمتیں بڑھنے سے یہ ہوا ہے, بڑھنے کی وجہ سے ہوئی ہوگی. پھر فرنس آئل کی تقریباً جو ہے جو سب سے زیادہ مہنگا آتا ہے اس کی بھی بہت کم ہوئی ہے. تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب جو حکومت نے طے کیا ہے کہ فرنس آئل پہ چلانے کے بجائے جو ہے وہ جو پاور بجلی کی طرف جائیں اسٹیشنز ہیں ان کو جو ہے کسی اور چیز پہ چلایا جائے. تو میرا خیال یہ کہ دیکھیں یہ بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا آپ کو کہ پیٹرولیم کی جس طرح سے بڑھ رہی ہے اس میں بھی کچھ آپ ظاہر سی بات سر, $2 ارب کا پر منتھ کا بل ہے ہمارا, جو کہ بہت بڑا بل ہے دیکھا جائے تو. اس کو ظاہر سی بات اگر یہ ریلیف ملتا ہے تو یقین طور پہ بہت بڑا ریلیف ہوگا. ایک بریک, اور بریک کے بعد مفرور اشتہاری ملزم سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی جائیداد کو فروخت کرنے کے حوالے سے احتساب عدالت کو حکم آیا ہے. کتنا جلدی اس پہ عمل درآمد ہوگا یا پھر کسی اگلی عدالت میں ان کو ریلیف بھی مل سکتا ہے, بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. اسحاق ڈار صاحب کے متعلق سر فیصلہ آ گیا, ایبسکانڈر تھے, شروع میں آئے تھے احتساب عدالت میں, اس کے بعد غیر حاضر مسلسل اشتہاری, اور آج عدالت نے کہہ دیا کہ ان کی جائیدادیں جو پاکستان میں ہیں ان کو نیلام کریں اور باقی سرکار ضبط کریں, اور ساتھ میں دبئی کے اندر بھی 3 فلیٹس ہیں. سر دیکھیں کیس ان کے خلاف صحیح ہے غلط ہے وہ تو الگ بات ہے, لیکن کم از کم ان کو آنا چاہیے تھا اپنے صفائی کے لیے, جیسے نواز شریف صاحب بھی پیش ہوئے اور سب ہوئے. تو لیکن اب پھر جو اگر نہیں آتے ہیں تو پھر تو یہی ہوگا کہ کورٹ کا فیصلہ تو یہی آئے گا. اب دیکھنا یہ کہ خیر ان کی میں کہا صحت پہ بہت زیادہ اثر نہیں پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ان کو کاؤنسل ہاؤسنگ مجھے اپارٹمنٹ فلیٹس میں جو ہے آئی نو زاہد صاحب کہ آپ کی بہت خواہش ہے کہ وہ کاؤنسل ہاؤسنگ کے لیے اپلائی کریں, مگر ایسا ہوگا نہیں. 2 چیزیں ہیں, ایک تو اس کیس سے آپ کو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ کیوں شاید ہمارے سیاستدان ملک کے اندر اپنی پیسے اور جائیداد نہیں رکھتے, کیونکہ پولیٹیکلی جب کیسز شروع ہوتے ہیں تو وہ یہاں تک پہنچتے ہیں.
اور دوسرا اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ یہ کورٹ آرڈر کئی دفعہ ذرا اس سے یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ یہ انہوں نے چیک بھی کیا ہے کہ سب پراپرٹی انہی صاحب کے نام ہے کہ نہیں جن کے خلاف وہ یہ ججمنٹ دے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کے مشرف صاحب کے خلاف بھی ایک دفعہ ایسا آرڈر آیا تھا تو ان کی بیگم صاحبہ نے کورٹ میں جا کے کہہ دیا کہ جی وہ جو چک شہزاد کی پراپرٹی ہے وہ تو میری ہے, آپ اس کو اٹیچ نہیں کر سکتے. اور آج نیوز میں بھی ایک خبر چھپی تھی کہ اس میں سے بہت سارے جیسے جو اپیرنٹلی اسلام آباد میں 2-3 پلاٹس ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب نے ویریس ہاؤسنگ سکیمز کے اندر انسٹالمنٹس پر لینا شروع کیے, مگر بقول اسٹوری کے اس میں سے 2-3 تو وہ انہوں نے اپنی انسٹالمنٹس واپس لے لی اور پلاٹ کی وہ جو بکنگ ہے وہ کینسل کر دی. فارم ان کے نام پہ, پلاٹ ان کے نام پہ نہیں ہے. جی نہیں انہوں نے 6 گاڑیاں تو نہیں کی ہے نا. نہیں وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ اسٹوری پڑھ کے مجھے لگا کہ یہ شاید وہ انہوں نے بھی 6 گاڑیاں کیوں رکھتے ہیں لوگ, 3 لینڈ کروزر 3 مرسیڈیز. سعید صاحب آپ اب سیاستدانوں کے ساتھ زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں یا آپ کو پتا ہو, مجھے کیا پتا ہو. دبدبے کے لیے ضروری ہوتا ہے نا سر, لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ میں کتنا پاورفل ہوں. گھر والے ہوتے ہیں, بیوی بچے ہوتے ہیں, سب کو استعمال کرنی ہوتی ہے نا, ہر کوئی ہماری طرح تھوڑی ہوتا کہ ایک انسان اور ایک گاڑی. لیکن فواد چودھری تو کہہ رہے ہیں کہ اب وہ برطانیہ کی حکومت کے ساتھ بھی سر MOU سائن ہونے جا رہا ہے جس کے نتیجے میں حسن حسین کو بھی واپس لے کے آئیں گے, ان کو بھگتنا پڑے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس معاملے میں بھی اب آگے بڑھے گا اور کامیابی مل پائے گی؟ فہمی ہے جو ابھی جو ان کے ہوم سیکرٹری آئے ہوئے تھے, کیا نام ہے ان کا, یہ ساجد. جی بالکل ساجد, تو ان کا وہی تھا, اس سے بات ہو رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے دیکھیں یہ ایک جو ہے ٹھیک ہے ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں اور ایک انٹرنیشنلی بھی جو ہے ایک لحاظ سے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس قسم کے چیزوں کو روک تھام ہو, لیکن یہ کہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں آتے جب تک آپ کو ثبوت پیش کرنا ہوں گے. برطانیہ کے قانون کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا. تمام قوانین کے تحت ہی چلتے ہیں. اگر آپ نے ان کے ثبوت پیش کریں اور تمام جو ہے کیسز بھی اگر صحیح طور پہ چلتے تو جو ہے کہ آپ ان کو لا سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے فون کیا ان کو کہ جی فلانا بندے کو بھیج دو اور وہ بھیج دیں گے, ایسا نہیں ہوتا ہے. اب اس کو دیکھیں نا, جو آپ کے جو بیوروکریٹس کو انہوں نے پکڑا تھا, جو پیسے وہاں لے گئے, وہاں رہتے بھی ہیں, تو انہوں نے ان کو ضرور بلایا, ان کو جو ہے انویسٹیگیشن ضرور کی, انٹروگیشن ضرور کی, اور اس پہ ایک حد تک ان کو چارج بھی تھا, لیکن انہوں نے ابھی ان کو چھوڑ دیا کہ جب تک یہ پوری پروسیس مکمل نہیں ہو جاتا, پروسیس جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی, ان کا نام تک ظاہر نہیں کیا. تو ایک ان کا جو ایک قانون ہے اس کے تحت ہی یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے, یعنی ہماری خواہشات کی وجہ سے نہیں ہوں گے. آئی تھنک وہی بات ہے کہ پروسیس ذرا لمبا ہے اور یہاں PTI کی حکومت کو تھوڑی احتیاط برتنی چاہیے, کیونکہ وہ بہت ایکسپیکٹیشنز کو بڑھا رہے ہیں, بار بار یہ کہہ کے کہ ہم واپس نہیں آئیں گے, فلانے کو بھی لے آئیں گے, اتنے مہینوں میں لے آئیں گے. وہ اگر وہ اتنے عرصے کے اندر بھی کام یہ نہ کر سکے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہیں لا سکتے, شاید وہ لے آئے, ان کے پاس ثبوت ہے, ہم نے تھوڑی دیکھے ہیں, مگر آپ اتنی زیادہ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز اتنی بڑھا رہے ہیں کہ وہ 6 مہینے سال میں نہ کر سکے تو حکومت کے لیے خود مسئلہ پیدا ہوگا. اس لیے بہتر ہے کہ خاموشی سے کرتے رہیں اور جس دن وہ واپس لا سکیں اس دن اناؤنس کریں, رادر دن کہ وہ روز ہمیں بتا رہے ہیں. بات نہیں کرتے, مشرف کو تو بھی لانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ لا کسی کو بھی نہیں سکتے. کتنے لوگوں کے خلاف ریڈ وارنٹ ہے. مطلب یہ کہ ہمارا خود بھی جو لیگل سسٹم ہے اتنا فالٹی ہوتا ہے کہ جو باہر کے ملکوں میں جو ہے آپ کو بہت زیادہ سیریسلی نہیں لیتے ہیں. اور ویسے بھی کون سا مشرف صاحب سے ہم نے پیسے ریکور کرنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, بس میرے خیال میں اسی نوٹ پہ آج کا شو ختم کرتے ہیں, کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.